کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ رات کو آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھی ہو اور صبح کوئی اللہ کا ولی آیا ہو اور آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ گئے ہوں؟ آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گا عقبری صاحب کا کہ جس کو جو بھی پڑھ لیتا ہے رات میں، صبح اٹھتے ہی اللہ کا ولی فوری طور پر آ کر دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ عمل اگر آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اور کوئی محبوب آپ سے نفرت کرتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ روٹھا ہوا محبوب منٹوں میں مان جائے گا۔ روٹھا ہوا ضدی سے ضدی محبوب آپ کی انشاءاللہ ایسی آپ کے قریب آئے گا، اس کی نفرت محبت میں سیکنڈوں میں بدل جائے گی، سالوں پرانی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ یہ عمل اگر شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر زیادتی کرتا ہے، ضدی شوہر، ظالم شوہر، میرے بھائیوں بہنوں، سدھر جائے گا فوری طور پر۔ شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈانٹتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ماں کے گھر بھیج دیتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ شوہر ظالم سے ظالم ہوگا، آپ کی آنکھوں میں اگر آنسو شوہر کی وجہ سے آتے ہیں، یہ عمل پڑھ کے آج دیکھیے گا، انشاءاللہ ظالم سے ظالم شوہر آپ کی مٹھی میں ہو جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا۔ اور جو میری بہنیں شدید شوہروں کے ظلم و ستم کا شکار ہے، ایک بار خدا کا واسطہ اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ کی ساس آپ پر ظلم کرتی ہے، آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف ورگاتی ہے، نندے ظلم کرتی ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل پڑھ لیں۔ ساسیں چاہیں بہو کے لیے پڑھ لیں، بہو چاہے ساس کے لیے پڑھ لیں۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی ہر طرح کی مشکلوں کو دور کر دے گا۔ ساسوں کی زبانوں کو منٹوں میں بند کر دے گا، بہوؤں کی زبانیں چلتی ہیں ان کو بند کر دے گا۔ رات کو عقبری صاحب کا بتلایا ہوا عمل کہ جس کو پڑھتے ہی فوری طور پر صبح ہوتے ہی گھر دولت سے بھر جاتا ہے، یہ عقبری صاحب کی لائیو ٹرانسمیشن میں لاکھوں ہزاروں لوگوں نے آ کر خود بتایا ہے کہ انہیں ایک رات میں پڑھتے ہی اس عمل سے فائدہ ہوا ہے۔ کسی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں جھگڑے تھے، میاں بیوی میں ایسے جھگڑے کہ طلاق تک کی نوبت آ چکی تھی۔ میاں نے یہ عمل پڑھ لیا، بیوی سے اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ بیوی نے پڑھ لیا اور شوہر سے اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ بیویاں کچھ ایسی تھیں جن کے شوہر ان سے زبان درازی کرتے تھے، انہیں ذلیل کرتے تھے، انہیں گالیاں نکالتے تھے، دنیا کے آگے سامنے انہیں ذلیل کرتے تھے، نہ پیسے دیتے تھے۔ آپ یقین کریں شوہر ان کی مٹھی میں ہو گئے، شوہر ان کے غلام بن گئے، شوہروں کے دلوں میں محبت آ گئی۔ یہ عمل ایسی بہنوں نے پڑھا ہے جن کی ساسوں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا تھا، نوکرانی بنا کے رکھا تھا۔ آپ یقین کریں یہ عمل پڑھتے ہی ساسیں ان کے قدموں میں آ کے گر گئیں۔ یہ ایسا مجرب ترین عمل ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہیں، ساس اور شوہر آپ سے دشمنی لیتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ یہ عمل وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، رات کو پڑھیں، صرف ایک رات، صبح اتنی دولت انشاءاللہ اللہ پاک عطا کر دیں گے کہ صبح ہوتے ہی گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ گھر کے حالات اگر آج ایسے ہیں کہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، میرے بھائیوں میری بہنوں، تو رات کو رو رو کر گڑ گڑا کر رب کریم سے اس عمل کے پڑھنے کے بعد دعا مانگنا۔ پوری دنیا کی دولت بھی اس عمل کے پڑھنے کے بعد اگر آج رب کریم سے مانگیں گے، رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس عمل کے پڑھنے والی میری بہنیں میرے بھائی جن کے رشتوں میں بندش ہے، جس کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ بے اولاد اولاد کے لیے پڑھ کے دیکھ لیں، ایک رات کا عمل پڑھیں، رب کریم اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دیں گے۔ یہ عمل دولت کا، رزق کا مقناطیس ہے، یہ مسائل کا فوری طور پر حل کر دیتا ہے، مسئلہ کیسا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ پیروں فقیروں کے دروں پر اگر تو جا کر تھک چکے ہو، لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، خدا کا واسطہ ایک بار میرے کہنے پر اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے۔ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے ترتیب سے ایک خاص طریقے سے اس عمل بیٹھ جانا، رب تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آسان ترین عمل ہے۔ آپ نے دیکھیں یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ تو پر بھاری مار بار پڑا ہوگا۔ دنیا کی جتنی تسبیحات، اعمال، وظائف آپ نے پڑھے ہیں،
साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, तमाम एक तरफ और रात का ये मुजर्रिब तरीन दौलत का सुल्तानी उखबरी साहब का बतलाया हुआ अमल एक तरफ। अब अमल बतलाने लगा हूँ। अमल की इजाज़त आम है, बस आपने एक शर्त है, अगर अमल कर लें तो भी ठीक, ना करें तो भी ठीक। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम कमेंट्स में मेरी खुशी के लिए लिख दीजिएगा। इससे आपके रिज़्क़ में बरकतें होंगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। कोई भी एक नाम अल्लाह पाक का नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और कम से कम 3 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ना सोचे कि किसी का भला हो जाए, ये ना सोचे कि ये मालदार बन जाएगा, इसके मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए देखें, मैं भी आपको सच्चा अमल बता रहा हूँ और ये अमल लाइव आकर उखबरी के चैनल पर लाखों बेशुमार लोगों ने इस अमल के बारे में बतलाया है कि ये अमल लोगों को बेशुमार फ़ायदे दे चुका है। एक ही रात में ये मौजज़ात दिखा देता है। ये अमल आपके दुश्मनों को आपका दोस्त बना देता है। ये अमल आपके कर्ज़ों को सेकंडों में अदा कर देता है। ये बे औलादों को औलाद अता कर देता है। ये रिश्तों के तलबगारों को रिश्ते अता कर देता है। ये बंदा या बंदी बहन मेरे भाई जो एग्जामिनेशन में पेपर देने जाएं, इस अमल को पढ़ लें। जिस दिन पेपर देना हो उस दिन रात को अमल पढ़ लें और सुबह पेपर देने चले जाएं। यकीन माने आप जैसा पेपर देना चाहेंगे वैसा पेपर होगा। जिस दिन रिज़ल्ट लेने जाएं रात को ये अमल पढ़ के अगले दिन रिज़ल्ट लेने चले जाएं, यकीन माने आपके हक़ में फ़ैसले आएंगे। ये अमल दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। घर में शदीद लड़ाई झगड़े हैं, बद नज़री है, बंदिश, अमल, जादू, शदीद ख़तरनाक बीमारियों को एक रात में दूर कर देता है। अगर आप पर कोई ऐसी अपने पराये की गंदी नज़र है जो आपकी घर गृहस्थी को खा गई है, जिसने आपकी ज़िंदगी को वीरान कर दिया है, जिसने आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, एक बार इस अमल को पढ़ लें। गंदी से गंदी बदनज़र इंशाअल्लाह एक रात में ख़त्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी ख़तरनाक बीमारियां इंशाअल्लाह एक रात में जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब अमल क्या है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अमल की देखें इजाज़त आम है। कोई कमेंट्स में ये ना कहे कि इजाज़त दें, हमें इजाज़त दें। देखें, फिर मुझे ना कहिएगा। आप लोगों को इस वीडियो के नीचे, हाँ, अगर जिसको वाकई में समझ नहीं आता अमल, मुझे बताए, मैं उनसे बात करूँगा, उनको जवाब दूंगा। खुद आकर अमल के बारे में पूछे अगर अमल समझ नहीं आया तो। अदरवाइज़ आप लोग समझदार हैं, फजूल सवालात करेंगे तो फिर जवाब मेरे पास नहीं होगा। अमल की इजाज़त सबको है, बस एक लाइक और 3 शेयर करने और अल्लाह पाक का एक नाम कोशिश करना कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोशिश करना अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं अमल पढ़ने की तौफीक हर किसी को नहीं होती। जिसे अल्लाह पाक की ज़ात नवाजना चाहती है, जिसे रिज़्क़ और दौलत से मालामाल करना चाहती है, जिसकी हर मुश्किल को, परेशानियों को दूर करना चाहती है, सिर्फ़ उसे ही अमल पढ़ने की तौफीक मिलती है। तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने आज रात का ये अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। अब आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया का कोई मुल्क, कोई शहर, दुनिया की किसी गली मोहल्ले से हैं, आपके मुल्क में, शहर में रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले आपने पूरी रात में किसी भी वक़्त अपने घर में बैठ जाना है। इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात पड़ी है, अपने घर में बैठ जाए, बहुत बेहतर है। नहीं तो अगर कोई मजबूरी में है, किसी की कोई ड्यूटी है, कोई जॉब है कहीं पर, तो जो जहां बेहतर समझे वहां बैठकर पढ़ सकता है। पाबंदी कोई नहीं, जगह की, वक़्त की पाबंदी है और रात की भी पाबंदी नहीं, यानी कि रात है, कोई भी रात पढ़ सकते हैं। लेकिन रात का अमल है इशा के बाद से सुबह फजर से पहले पहले। अब जितनी रातें पढ़ें, एक रात पढ़ें या सारी ज़िंदगी रातें पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। वैसे एक रात आपने ये अमल को पढ़ लिया ना, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोग इस अमल के आशिक बन जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, इस अमल के पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे। ये अमल आपको आपकी तमाम परेशानियों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से आपकी जान छुड़वा देगा। ये अमल आपको दुनिया जहाँ की तमाम परेशानियों से निकाल कर
آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کر جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ آج کا عمل ایسے دے کر جاؤں گا، میں کہتا ہوں وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوگا، وہ آج کا عمل پڑھ لے گا۔ پھر بھائیو میری بہنوں، اب وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ڈائریکٹ عمل سمجھانے لگا ہوں۔ رات میں کوشش کرنا ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیں جب فارغ ہو، فری ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیے گا۔ اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھیں، روٹھے ہوئے محبوب کو، ضدی محبوب کو، یا ایسا جو آپ کی بات نہ مانتا ہو، یا ایسا جو آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہو، یا ایسا جو آپ سے بات کرتا ہو لیکن آپ سے نفرت بھی کرتا ہو، آپ نے اس کے لیے پڑھ لیں۔ شوہر کے لیے پڑھ لیں، راہ راست پہ لانے کے لیے، شوہر چاہے بیوی کے لیے پڑھ لیں، ساس کے لیے پڑھ لیں، سسر کے لیے پڑھ لیں، یا چاہے تو جتنے لوگ پریشان کر رہے ہیں سب کے لیے ایک ساتھ پڑھ لیں۔ باس کے لیے پڑھ لیں، ظالم نافرمان اولادوں کے لیے پڑھ لیں، بہویں چاہے ساس چاہے بہووں کے لیے پڑھ لیں۔ غربت اور غریبی کو دور کرنے کے لیے، گھر میں دولت کا طوفان کھڑا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ صبح ہوتے ہی سب مسائل حل ہو جائیں گے، صبح ہوتے ہی انشاءاللہ لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں اتر جائے گا۔ بے اولاد کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش ہو، رشتوں کے انتظار میں ہو، من پسند جگہ شادی کرنا چاہتے ہوں پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، ایگزامینیشن کے لیے پڑھ لیں، پیپر میں پاس یا اچھے رزلٹ کے لیے پڑھ لیں، پیپر دینے جا رہے ہوں تو اگلے دن ایک دن پہلے رات کو پڑھ لیں۔ یہ عمل دنیا کی ہر مشکل پریشانی، کوئی ایسی پریشانی ہو، کوئی بڑی سے بڑی بیماری ہو، کوئی علاج کروا کر تھک گئے ہو، رات کو اس عمل کو بس پڑھ کے رب کریم سے دعا مانگ لیں۔ اب کرنا کیا ہے، پہلے عمل سمجھ لیں، پھر طریقہ کار پورا سمجھاؤں گا۔ رات میں بیٹھ جائیں، عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے اپنے فارغ وقت میں اپنے گھر میں درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ اگر وہ نہ یاد ہو، یاد تو بچے کو ہوگا اور ہونا بھی ضرور چاہیے، اگر نہ یاد ہو بالفرض تو پھر جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہی کوشش کیجیے گا اپنی جتنی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، جن کی نیت کرنا چاہیں کر لیں، جو کہ اللہ پاک میری یہ مسائل ہیں، میں ان کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں، مجھے ذاتی مکان چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، مجھے دولت کے ڈھیر چاہیے، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، میرا شوہر لائن پر آ جائے، میری سانس سیدھی ہو۔ پہلے تو آپ نے نیتیں کر لیں، عمل کا طریقہ کار اینڈ میں سارا بتاؤں گا، پھر پہلے نیتیں کر لیں، وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں اور اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کی نیت دل ہی دل میں یا جیسے بہتر لگے زبان سے ادا کرتے ہوئے نیتیں کر لیں۔ اب آپ نے عمل کا پہلا مجرب ترین وظیفہ، پہلا دولت کا سلطان وظیفہ، پہلا مشکل کشا وظیفہ، یہ وظیفہ میں کہتا ہوں دنیا کی عظیم وظیفہ ہے، دنیا کا عظیم ترین وظیفہ، دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام وظائف کو میں کہتا ہوں ایک طرف اٹھا کر رکھ دیں، اور اس وظیفے کو آپ لوگ، اگر کوئی بندہ ساری زندگی وظائف پڑھ کے تھک چکا ہے، نہ گھر سے غربت دور ہوئی، نہ پریشانی، نہ بیماری، نہ تکلیفیں، نہ مسائل، آپ نے رات کے اس عمل میں پہلا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ جو آپ کو اسکرین پر پہلے سے دکھ رہا ہے، اور میں دوبارہ بھی بھیج دیتا ہوں، انگلش میں پڑھ لیجئے گا، سامنے عربی میں اردو میں آپ کو دکھ رہا ہے، انگلش میں آپ کو دوبارہ بھیج دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا مصطفیٰ کا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کی تمام تسبیحات، تمام حاجات میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف، یا مصطفیٰ کا وظیفہ ایک بہت ہی مقبول اور روحانیت میں فائدہ مند عمل ہے۔ اس کا عمومی مقصد اللہ کی رضا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو کئی مختلف طریقوں سے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک بڑا ہی بہت ہی معروف طریقہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ آج کے رات کے اس مجرب ترین
مشکل کشا عمل کا پہلا وظیفہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت صرف اگر بندہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ ایک خاص تعداد میں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، جس گھر میں رات کو یا مصطفیٰ کا وظیفہ ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے صبح اٹھتے ہی دولت مند بن جاتا ہے۔ تو سوچیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں، یہ عمل آپ لوگ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ لگے گی، مشکل سے زندگی کی 1 منٹ آپ کو دینی ہے بس تقریباً۔ یہ نہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سکون سے اطمینان سے پڑھیں گے تو 1 منٹ لگ جائے گی۔ 1 گھنٹہ میں نہیں کہہ رہا، 1 منٹ کا چھوٹا سا عمل 3-4 وظائف پر مشتمل، اور تمام وظائف ایسے کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن ایک خاص ترتیب تعداد ایک کے بعد ایک کر کے کون سا وظیفہ کب کہاں کیسے کس تعداد میں پڑھنا ہے، اس آپ کو اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ درود شریف پڑھیے اور پہلا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں کوشش کیجیے گا، ضروری نہیں کیونکہ شروع میں نیتیں آپ نے کر لی ہیں، اب دل ہی دل میں کوشش کیجیے گا، اگر کر سکیں تو اپنی حاجتوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ دل ہی دل میں یا مصطفیٰ پڑھ رہے ہوں اور اپنی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو، معاملات کو یاد کرتے جائیے گا، رب کریم کے آگے گڑ گڑائیے گا، یا مصطفیٰ ہو سکے تو رونے والا منہ بنا لیجیے گا، رونا اگر چاہیں تو رو بھی سکتے ہیں، رب کریم کے آگے روئیے گا، جیسے بچہ ماں سے کیسے ضد کرتا ہے کہ اے ماں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے لا کر دو، باپ سے ضد کرتا ہے، آج رب کے آگے ضد کر کے بیٹھ جائیے گا کہ رب کریم میں بڑا پریشان ہوں، رب کریم آج میں سب کچھ لے کر جاؤں گا، آج مجھے بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، آج مجھے دولت بھی چاہیے، آج مجھے اولاد بھی چاہیے، جس کو آج مجھے رشتے چاہیے، جس کو جو چاہیے، آج میرا شوہر جو ظالم ہے اسے رب کریم راہ راست پر بھی لانا ہے، میری ظالم ساس کو سیدھا بھی کرنا ہے، میرے باس کو بھی سیدھا کرنا ہے، جو مسئلے مسائل ہوں رب کے سامنے پوری کتاب اپنی کھول دیجیے گا، رب کریم تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ نے پھر سے اس عمل کو پڑھتے پڑھتے سب چیزیں یاد کرتے جانا ہے اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ اگر مانگ سکے تو، نہیں تو شروع میں نیتیں کر لی کافی، اور آخر میں دعا کریں گے اور طریقہ جو خاص بتاؤں گا اس پر عمل کر لیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا کلیئر۔ اب آپ نے دیکھے میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو ایک رات پڑھیں یا روزانہ رات پڑھیں، پابندی کوئی نہیں۔ اب عمل سمجھ لیں، پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا دل سے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پڑھتے جائیے گا۔ صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا مصطفیٰ کا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجیے گا۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں چلے گی، کاؤنٹنگ تسبیح آتی ہے نا جس پر نمبرنگ آتی ہے، وہ رکھ لیجیے گا، یا کچھ دانے اپنے پاس گنتی کر کے رکھ لیجیے گا، اتنے ہی ہوں جتنے پڑھنے ہیں، 41 ٹائم، یا ہاتھوں کی انگلیوں پر اگر اچھی طرح کاؤنٹ کر سکیں تو، نہیں تو تسبیح یا پھر دانوں پر جو دانے ہوتے ہیں نا پڑے ہوتے ہیں تسبیح کے، انہیں اٹھا کر پہلے سے 41 دانے رکھ لیں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے، اور 41 کے 41 گنتی کر لیں، یا کاؤنٹر نمبرنگ والی تسبیح رکھ لیں، یا سیدھے یا الٹے جو بھی ہاتھوں پر گنتی کر لیں، لیکن کمی پیشی نہ ہو۔ جب 41 مرتبہ پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ پڑھ لیں، اب میرے بھائیوں میری بہنوں سیکنڈ نمبر پر آپ نے 41 ٹائم پہلا وظیفہ 41 بار جیسے ہی آپ نے یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھ لیا، یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن گئے، اللہ پاک کے قریب ہو گئے، اللہ پاک آپ پر مہربان ہو جائے گا، اللہ پاک یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنے والے کا دوست بن جاتا ہے، اللہ پاک یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنے والے پر دولت کی بارش برساتا ہے، اللہ پاک یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنے والے پر بے حد خوش مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مصطفیٰ کو جیسے ہی پڑھ لیا اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے لاڈلے بن گئے۔ اب آپ نے اللہ سے خزانوں کو لوٹنا ہے، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دولت اور خزانوں کو لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کر لینا ہے۔ اب یہ وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ پڑھو گے تو آسمانی فرشتے
آسمان پر جمع ہو جائیں گے، رب کے حضور پیش ہو کر آپ کا نام پیش کریں گے۔ رب کریم یہ بندہ زمین پر بڑا پریشان ہے، بڑا تکلیف میں ہے، ضد کر کے بیٹھا ہے، آج تو اٹھ نہیں رہا، آج تو یہ ضد کر کے بیٹھ گیا ہے، آج تو کہتا ہے مجھے سب کچھ چاہیے، آج تو کہتا ہے مجھے گاڑی بھی چاہیے، آج تو کہتا ہے مجھے بنگلہ بھی چاہیے۔ رب کریم ہم کیا کریں؟ یہ بڑی حاجتیں کر رہا ہے۔ رب کریم کہتے ہیں میں اس وظیفے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پوری دنیا کے خزانے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، پیسہ، عزت، پوری دنیا کی دولت اگر یہ مانگتا ہے آج اس کی جھولی میں ڈال دو۔ آپ جیسے ہی سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، آسمانی فرشتے آپ پر دولت برسانا شروع کر دیں گے، آسمان سے خزانے۔ آپ نے یہ وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، یہ نہ سوچئے گا، دل میں بغض نہ رکھیے گا، دل میں وسوسے نہ رکھیے گا، پہلے سے وظیفہ وسوسوں کا کرنے والوں کا اثر نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کیجیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ یہ تو بہت چھوٹے آسان وظیفے بتا دیے ہم نے تو پہلے پڑھی۔ یہ عمل جب کمپلیٹ ہوگا نا پھر بات کیجیے گا، اس سے پہلے بات نہ کیجیے گا۔ پہلا وظیفہ یا مصطفیٰ کا 41 بار پڑھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا اللہ، جس طرح میں پڑھا اپنے انداز میں پڑھ، لیکن یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ نہیں پڑھنا، اللہ اللہ نہیں پڑھنا، صرف یا اللہ۔ یا دیکھیں ہر عمل کا ایک طریقہ ہے، اپنے انداز میں نارملی جیسے آپ پڑھتے ہیں، جیسے بات کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جس طرح آپ کا لہجہ ہے، جس طرح آپ کا تلفظ ہے، اس انداز میں آپ پڑھیں۔ میرے انداز کو نہ دیکھیں، آپ کو میرے انداز کی کاپی کر کے یہ عمل نہیں کرنا کہ آپ کا تب جا کے یہ وظیفہ اثر کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کا جیسا اللہ نے آپ کو انداز دیا ہے، جیسا لہجہ ہے، جیسا تلفظ ہے آپ کا، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کا نام پڑھنے میں آپ کو بس آپ کے الفاظ ہونے چاہیے، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ کرتے ہوئے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں یا اللہ کا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں بات سمجھیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور یہ اسلامی عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ کا لفظ عربی زبان میں آیا ہے اور اس کا مطلب اللہ یا خالق ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کرتا ہے جو بے مثال اور مانند ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سی تفصیلات بیان کی گئی ہے جو اللہ کی عظمت، قدرت اور صفات کو سمجھنے میں ہمیشہ سے مدد کرتی ہیں۔ لفظ اللہ عربی زبان اللہ سے آیا ہے جس کا مطلب ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ لفظ اللہ میں مخصوصیت ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، یعنی اس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ہمیشہ واحد اور غالب ہوتی ہے جو کسی بھی قسم کی تعداد کی نفی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو ہر قسم کی عبادت مطلب عظمت اور خدا کی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا یہ نام اس کی ہر صفت کی مکمل علامت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی صفات کو کوئی مشابہت ہو سکتی ہے۔ اللہ کا اسم مبارک قرآن میں 2700 سے زیادہ بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ نام توحید کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی ایک ہی ذات کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی معبودیت کا تسلیم کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، ترجمہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے نام میں کوئی تبدیلی یا ارتقاء نہیں ہے، یہ اس کی ذات کی مستقل حقیقت کو بیان کرتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ اس تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ کی صفات میں سب سے اہم یہ ہیں رحمت للعالمین، القدرت، العلیم، الحکیم، الحی، الملک، العباد، الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفات کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ انسان ان کے ذریعے اللہ کی حقیقت اور اس کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ اللہ کی ہستی بے نظیر اور منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں آج کے اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل میں پورے 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب یا اللہ کرتے ہوئے 100 بار 100 ٹائم اچھی طرح مکمل ہو جائے، ایک تسبیح پوری پڑھ لیں 100 دانے والی یا جیسے بہتر لگے کاؤنٹ کر کے 100 بار کمپلیٹ کر لیں۔ اب تیسرا آخری وظیفہ پڑھ کے
آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ 2 وظائف دیکھیں کتنا کوئی وقت لگ گیا۔ پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی 41 مرتبہ یا مصطفیٰ، اور دوسرا وظیفہ یا اللہ کا 100 بار جب پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے خزانے لوٹ لیں۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ جیسے ہی تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کریں گے، یہ عمل دنیا کا سب سے طاقتور ترین عمل بن جائے گا۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دنیا کے تمام مذاہب پر بھاری ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے پر دنیا کے تمام وظائف، اعمال، تسبیحات کو رکھ دیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ تمام وظائف پر بھاری ہے، طاقت میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے۔ تو آپ نے تیسرا پاورفل وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رزق کے لیے، دولت کے لیے، مالی پریشانی کے لیے، دنیا کے تمام مسائل کے لیے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ ویڈیو کو 1 لائک اور 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹس میں لکھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ضرور لکھنا ہے کامنٹس میں، اور دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو پھر اپنا نام لکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آپ نے عمل کے آخر میں پہلا کلمہ صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعا مانگیے گا۔ اب آپ لوگ اسی عمل کو پڑھنے کے بعد جس پر دم کریں گے، تصور میں یا سامنے جا کر یا پانی پر دم کر کے، کسی بھی بندے کو اسی عمل کے پڑھنے کے بعد، رات کے پڑھنے کے بعد، یا اس بندے پر تصور میں دم کر لیں، یا پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا آپ لوگ اسے ڈائریکٹ جا کر اس بندے پر دم کر سکتے ہیں۔ ظالم ساس ہے، ظالم شوہر ہے، ظالم بوس ہے، نافرمان اولاد ہے، تصور میں یا سامنے جا کر رات میں، یا پھر آپ لوگ پانی پر دم کر کے پانی رکھ لیں اور پھر دن میں انہیں پلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تینوں طریقے سے ان پر یہ دم کیا ہوا، چاہے پانی، چاہے تصور میں دم کریں، چاہے ان کے قریب جا کر دم کر دیں، وہ بندہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اور رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، غربت، غریبی، لاچاری ہے، لاکھوں کا قرضہ ہے، بے اولادی ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، رشتوں میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ ہے، داماد بیٹی کو تنگ کرتا ہے، بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہے اور داماد اس کو تنگ کرتا ہے، آپ نے تصور میں داماد پر دم کر دینا ہے۔ آپ نے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہے، دعاؤں کو مانگیں گے تو بھی عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ ان مسائل کے لیے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، میرے داماد کو ٹھیک کر دے، میری ساس کو ٹھیک کر دے، اور ان پر دم بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے رزق دولت کے لیے خوب دعائیں کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔